اللہ اللہ اللہ۔ اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف، انگلیاں آسمان کی طرف، نہ بالکل یوں ملی ہوئی اور نہ بالکل یوں کھلی ہوئی، بلکہ عادتاً اوپر کو اٹھی ہوئی۔ جی بہت سے لوگ وہ ہیں، 80% سے 90% لوگ وہ ہیں جو اپنے گالوں کی طرف ہتھیلی کا رخ کرتے ہیں، یوں اللہ اکبر۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک، ایسے نیت باندھے، سمجھ گئے؟ اچھا، اب جب بندے نے ہاتھ اٹھائے تو یہ ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا اپنے آپ کو ہارا ہوا بندہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ جس طرح کوئی فوج طاقتور فوج کے سامنے ہاتھ اونچے کر دیتی ہے، جس کو ہینڈس اپ کرنا کہتے ہیں اور جس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں، تو ہارے وہ کی زبان میں سرنڈر کرنا کہتے ہیں۔ جی تو جو طاقتور فوجی ہوتے ہیں وہ کمزور فوجیوں کو کہتے ہیں ہینڈس اپ، خبردار، جو تم نے ہم پہ حملہ کیا مار دیے جاؤ گے، ہاتھ اونچے کرو۔ اب وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے ہاتھ اونچے کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اونچے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے، ہم نے ہار تسلیم کر لی اور ہم نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا، دیکھو ہم ہاتھ اونچ کیے ہوئے۔ تو بندہ مومن 5 وقت کی نماز میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کانوں تک اٹھاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہا ہے اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے اور سرنڈر کر رہا ہے اور ہینڈس اپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ نہ میں بڑا، نہ میری شان بڑی، نہ میرا مرتبہ بڑا، نہ میرا مقام بڑا، نہ میری دولت بڑی، نہ میرا ذہن بڑا، نہ میری صلاحیت بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، آپ بڑے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ اب ناف کس سے پوچھیں گے؟ کسی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ناف کہاں ہے، ذرا ٹٹول کے بتاؤ، ہمیں وہاں نیت باندھنی ہے۔ اور حکیم صاحب کی دکان سے ہاتھ باندھ کے چلے مسجد، کہ یہ کیا؟ کہ وہ سائز جو بتایا ہے وہ سائز مس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہت حساب سے انہوں نے ڈھونڈ کے بتایا ناف کہاں ہے۔ نہیں دوستو، کسی حکیم سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بات آپ کو بتاؤں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد، بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کا ایسے حلقہ بنا لیں۔ دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لیں اور بائیں ہاتھ یہ یا تو اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا اس کے نیچے دبا لیں۔ اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ جو ہاتھ کی بیلٹ بنی نا، یہ جہاں آ کے اینڈ ہو جائے بس وہیں باندھ لو، اسی کی تھوڑا سا اوپر ناف ہے۔ یہ بالکل آسان، ایک دم ایکوریٹ آپ کو سائز بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ناف ہے۔ اب اگر آپ پیٹ کھلا کر اکڑ کے کھڑے ہوں گے تو یہ ناف کے اوپر بندھے گا، اور اگر جھک کے کھڑے ہوں گے تو یہ ناف کے سبھی اور نیچے شرمگاہ کے قریب چلا جائے گا۔ لہٰذا مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ناف کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھیں۔ اور ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ جیسے بتایا طریقہ، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ اس کا لوز پن جہاں اینڈ ہو جائے بس وہیں چپکا لو، پیٹ سے چمٹا لو، بس اسی کے اوپر ناف۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب اس ہاتھ کے یہاں باندھنے کی حکمت کیا ہے، اس کو ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اوپر ہے پیٹ، نیچے ہے شرمگاہ، اور ان دونوں کے درمیان میں ہاتھ باندھے ہیں۔ تو گویا باڈی لینگویج سے اللہ کے سامنے خاموش سائلنٹ میسج پیش کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے اللہ، اوپر میرا پیٹ ہے، نیچے میری شرمگاہ ہے، اور یہ دونوں فتنے بڑے عجیب ہیں۔ پوری دنیا میں جو اس وقت اتنے فتنے ہیں، یا تو پیٹ کا فتنہ ہے، یا شہوت کا فتنہ ہے، یا تو بھوک کا فتنہ ہے، یا سیکسول جذبات کا فتنہ ہے۔ دونوں کے درمیان اللہ جی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ اس دونوں کے فتنے سے میری حفاظت فرما، دونوں کے فتنے سے میری اور میری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اب ہاتھ باندھ لیا جی، اب اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے رکوع کرتا ہے، تو رکوع کرنا اور گھٹنے پکڑنا یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں جی، مدارس کا نام تو میں نہیں لیتا، بدنام ہوں گے خواہ مخواہ، جھکاتے ہیں کہ نہیں بچوں کو، جاؤ جا کے ٹیڑھا ہو جاؤ۔ تو یہ ٹیڑھا ہونا یہ گویا تواضع کی نشانی ہے، یہ ذلت کی علامت ہے، جاؤ ٹیڑھے ہو جاؤ۔ اب جب بچہ دوسرے اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کر ان کے سامنے ان کی نظروں کے سامنے جھکے گا تو وہ ذلت فیل کرے گا کہ نہیں؟ ذلت محسوس کرے گا کہ نہیں؟
اور ماسٹر جو اس کو سزا دے رہا ہے وہ ذلت محسوس کرنے کے لیے دے رہا ہے تاکہ آئندہ یہ سمجھے کہ آج بھی یاد نہیں کر کے جاؤں گا تو ذلیل کیا جاؤں گا. خیر، اب جب بندہ رکوع میں ٹیڑھا ہوا تو یہ ذلت کی، تواضع کی، پستی کی اور جھکنے کی علامت ہے. اب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بلند ہے. جی اب جھکا ہوا ہے، پھر کھڑا ہوا، سمع اللہ لمن حمدہ، اب اللہ اکبر کہہ کر پھر جھک رہا ہے. اب کا جھکنا بڑا عجیب ہے، پہلے گھٹنے موڑ رہا ہے، گھٹنے زمین پہ ٹکا رہا ہے، پھر دونوں ہاتھ ٹکا رہا ہے، پھر ناک اور پھر پیشانی. زمین پر گھٹنے جھکا دینا، جی گھٹنے جھکا دینا، کہتے ہیں نا میاں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے تمہیں، تو گھٹنوں کے بل کسی کو گرا دینا یہ ذلت کی نشانی. تو پہلے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے، یعنی ہاتھ جو باعزت چیز تھی، جو اونچے اٹھنے والے تھے، ان کو بھی مٹی سے ملا دیا. اور پھر ناک، ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میاں ناک رگڑوا دیں گے، تو ناک کو زمین پر رکھنا، ناک کو رگڑنا یہ بھی ذلت کی اعلیٰ نشانی ہے. اور سب سے آخر میں پیشانی زمین پر رکھنا، جی حد ہو گئی یہ تو ذلت کی، حد ہو گئی یہ تو تواضع کی. گویا بندے نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک جو چہرے کے اندر اور جسم کے اندر بہت اعلیٰ علامت سمجھی جاتی تھی ان کو رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں اے میرے بندے تو میرے سامنے جھک گیا، اتنا جھک گیا کہ تو نے حد کر دی جھکنے کی. اب اس سے آگے تو جھک بھی نہیں سکتا، اس سے آگے اب حد کیا رہی، اس سے آگے جھکنے کی گنجائش کیا رہی. اب تو نیچے سخت زمین ہے، نیچے پتھر ہے، ٹائل ہیں، اب تو اور کیا کر سکتا ہے؟ کھڈا تو نہیں کھود سکتا، تیرے بس میں بس اتنا ہی تھا، تو نے اس کی انتہا کر دی. میرے بندے خبردار، یاد رکھنا تو نے اپنی تواضع کی اور ذلت کی انتہا کر دی، لہٰذا اب تو بلندیوں پر پہنچ گیا، میرے نزدیک تو بلندیوں پر پہنچ گیا. لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ پیارا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی سجدے میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے اللہ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں شاباش میرے بندے، شاباش تو نے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکایا ہے، اب میں تجھے ایسی عزت دیتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی پھر عزت کا مقام نہیں کہ میں اب اس پیشانی کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتا ہوں.